We will discuss in this presentation important rules and conditions pertaining to the subject matter of kafala, guarantee and suretyship. An important condition pertaining to the debt and liability against which guarantee is sought and obtained is that liability should be an established liability. It should be an irrevocable obligation. کہ وہ ڈیٹ اسٹیبلش ہو چکا ہو، وہ irrevocable ہو. اگر وہ ڈیٹ اسٹیبلش نہیں ہوا تو اس کے اگینسٹ میں آپ گارنٹی نہیں لے سکتے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ آپ پرائس آف کموڈٹی کے وچ ہیز بین سولڈ آن کریڈٹ، وہ ایک اسٹیبلش ڈیٹ ہے، irrevocable obligation ہے، اس کے اگینسٹ میں آپ گارنٹی لے سکتے ہیں. لیکن ایک ایسا ڈیٹ یا کہ ایسی لائبلٹی جو کہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی، یعنی وہ ایک قسم کا ویک ڈیٹ ہے، وہ کوئی یعنی پاورفل یا کہ اسٹیبلش ڈیٹ نہیں ہے، اس کے اگینسٹ میں آپ گارنٹی نہیں لے سکتے. اس کی مثال مینٹیننس آف وائف ہے کہ وائف کی یا کہ بچوں کی جو مینٹیننس نان نفقہ ہے، یہ شوہر کی یا کہ والد کی ذمہ داری ہے. لیکن کتنا نان نفقہ دیا جائے، کب دیا جائے، یہ اس حوالے سے یہ ڈیٹ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہے. یہ ڈیٹ اسی وقت اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جب کہ ایک عورت کورٹ آف لا میں جائے اور وہ یہ کہے کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا، یا کہ جو نان نفقے کی میری ضرورت ہے وہ اس سے پوری نہیں ہوتی. تو اس صورت میں کورٹ آف لا اس نان نفقے کا تعین کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ شوہر کو مثلا 10,000 روپے یا 20,000 روپے اسے پر منتھ یہ نان نفقہ دینا پڑے گا. کورٹ کی ججمنٹ یا کہ ڈیسیشن کے بعد اب یہ مینٹیننس یہ ایک قسم کا ڈیٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک اسٹیبلش ڈیٹ ہے. اسی طریقے سے اگر اس مینٹیننس کا تعین کوئی تھرڈ پارٹی کرتی ہے، آربیٹریشن یا ثالثی کے ذریعے اس کا تعین ہوتا ہے، تو تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ ناؤ مینٹیننس آف وائف از اے ڈیٹ، دس از این اسٹیبلش ڈیٹ. اور اس کے اگینسٹ میں یعنی اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو اس کے اگینسٹ میں آپ ایک گارنٹی یا کہ اس کے اگینسٹ میں آپ کوئی کفالہ آپ لے سکتے ہیں. مینٹیننس کے اگینسٹ میں مہر معجل ہے جو کہ شوہر کی ذمہ داری ہے. مہر معجل چونکہ کانٹریکٹ کے وقت ہی اس کا تعین ہو جاتا ہے، اس کے اماؤنٹ کا بھی تعین ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ایک اسٹیبلش ڈیٹ ہے، یہ ایک irrevocable obligation ہے. اس کے اگینسٹ میں گارنٹی لی جا سکتی ہے. یعنی کہ بیوی شوہر سے ہی کہہ سکتی ہے کہ کوئی گارنٹور یا کہ شیورٹی لاؤ جو اس بات کی ضمانت دے کہ اتنے اس عرصے میں جو مہر ہے وہ تم ادا کر دو گے. ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسٹینٹ آف ڈیٹ ہے یا کہ جو لائبلٹی یا کہ ڈیٹ ہے اس کی مقدار، اس کا متعین ہونا گارنٹی یا شیورٹی شپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص یہ کہے کہ بھائی تمہارے جتنے قرضے ہیں یا جو تمہارے ڈیٹس ہیں اس کا میں ضامن ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو شیورٹی شپ اس انسرٹینٹی کے ساتھ بھی جائز ہے. اس کی وجہ یہ کہ شیورٹی شپ میں ہم سیل کنڈیشنز کی جو سیل کانٹریکٹ کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اسٹرکٹلی ہم اس میں ریکوائر نہیں کرتے کہ جہاں پہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ سبجیکٹ میٹر مکمل طور پر سرٹینڈ ہو، متعین ہو، اسپیسیفائڈ ہو. کانٹریکٹ آف شیورٹی شپ گارنٹی یا کفالہ ایک قسم کا بینیولنس کا کانٹریکٹ ہے، یہ گڈنس کا کانٹریکٹ ہے. تو اس میں اگر تھوڑی بہت انسرٹینٹی ہو یا کہ لیک آف نالج ہو تو اس کے ساتھ بھی شیورٹی شپ یا کہ گارنٹی کا کانٹریکٹ درست ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے.